خود رخی زندگی سے خدا رخی زندگی تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ 4 احادیث ایسی ہیں جن کے بارے میں امام ابو داؤد کہتے ہیں، جنہوں نے 5 لاکھ احادیث لکھی اور 4800 احادیث کو منتخب کیا اور سنن ابی داؤد میں درج کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 4 احادیث کو جو کوئی پکڑ لے اس کے دینی فہم کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ میں سمجھتی ہوں یہ 4 احادیث ایسی ہیں جو انسان کو خود رخی زندگی سے نکال دیتی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ یقیناً عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام نیت کا خالص کرنا ہے۔ انسان کچھ کام عادتاً کرتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچے سمجھے بغیر ہی کر لیتا ہے، کچھ کام ضرورتاً کرتا ہے، کچھ کام مجبوراً کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو کام بھی کرے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کرے۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو کسی عمل کی بنیاد بن سکے۔ خدا رخی زندگی کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لے۔ قرآن حکیم میں بھی رب العزت نے یہی فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ اخلاص بڑی چیز ہے۔ اخلاص آپ یوں کہہ سکتے ہیں سبھی کچھ ہے۔ اخلاص دل کی عبادت ہے۔ خود رخی زندگی میں انسان کھوٹا ہو جاتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے عمل نہیں کرتا، تو کبھی اپنے لیے عمل کرتا ہے، کبھی دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ انسان اگر اپنی زندگی پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم نہیں کرتا تو اپنی زندگی کا خود مالک ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا ایشو جو انسانیت فیس کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، میرا جسم، میری مرضی۔ یہ سب کھوٹ ہے، یہ سب فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کہ انسان اگر اخلاص سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کچھ بے فائدہ چیزیں ہیں جس کو اس نے چھوڑنا ہے۔ دوسری حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ بات بولنا چھوڑ دے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی لغو لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ اب دیکھیے، ایک ہے لغو گفتگو لا یعنی، انسان خود بھی ہار جاتا ہے اور ارد گرد والے بھی ہار جاتے ہیں۔ غیبت، چغلی، تانا، بدگوئی، بد زبانی، گپ شپ، گوسپ اسی میں آ جاتی ہیں نا۔ لا یعنی باتوں کو زندگی سے نکالیے۔ خدا رخی زندگی میں لا یعنی کا کوئی دخل نہیں ہے، فضول چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے، تیسری حدیث ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان فضول چیزوں کو زندگی سے نکال بھی دے تب بھی اس کے لیے خطرہ تو ہے۔ آگے جائے گا تو انسان اور انسان کے درمیان فرق آئے گا۔ انسان کمپیریزن کرتا ہے، اپنی ذات کو پھر یہاں سے اونچا کر لیتا ہے،
کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو سب مسلمان ایک برابر ہو گئے نا، یہی مساوات ہے، یہی چیز مساوات تک لے جاتی ہے۔ انسان کتنے لوگوں سے حسد کرنے سے بچ جاتا ہے، اور جب سب لوگ ایک لیول پر آ گئے تو آپ دیکھیے کہ نہ حسد ہے، نہ باہمی تفاخر ہے، نہ ایک دوسرے پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے۔ تفاخر، تکاثر، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اپنی بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں، سوسائٹی کی بربادی کا بھی سبب بنتی ہیں۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی ہوس نے تمہیں غفلت میں مبتلا رکھا ہے، یہاں تک کہ تم لبے گور پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ جو تکاثر ہے نا، کثرت کی ہوس، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ زیادہ فیسلٹیز کیوں؟ تاکہ معاشرے میں زیادہ بڑا مقام ملے۔ تو تکاثر سے غفلت آتی ہے، اور غفلت میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، تو خدا رخی زندگی کی بجائے خود رخی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ اور چوتھی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں۔ جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ شبہ میں پڑنے کی وجہ سے ڈاؤٹ اگر انسان کے لیے فکری طور پر تباہی کا سبب بنتا ہے نا، تو زندگی میں بھی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ شبہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد کے کچھ قیمتی اقوال بھی ہیں، ایک قول ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ انسان سرداری کو پسند کرنے لگے۔ یعنی ویسے تو سرداری ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، لیکن سرداری کو جب انسان پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یعنی شہوت کی محبت ہے۔ اور اتباع الہوا دل کے امراض میں سے کہ انسان خواہشات کے پیچھے بھاگے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں بہترین بات وہ ہے جو کان میں بلا اجازت داخل ہو جائے، اور اسی طرح یعنی ایزی ہو جاتا ہے نا قبول کرنا۔ اور جس شخص نے کمتر لباس اور کمتر کھانے پر قناعت کی اس نے اپنے جسم کو آرام پہنچایا۔ یعنی جب اچھے کھانوں اور اچھے لباس کے پیچھے بھاگو گے تو ظاہر ہے اس میں آپ کی قوتیں بھی خرچ ہوں گی اور آپ ہلکان بھی ہوں گے۔ پوری حیات لگ جاتی ہے، انسان اچھے کھانوں سے باہر ہی نہیں آ پاتا۔ تو یہ خود رخی زندگی ہے نا۔ انسان جب خدا رخی زندگی اختیار کرتا ہے نا تو اس کی زندگی میں امن آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ٹاپ پریورٹی پہ کھانا اور لباس نہیں ہوتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ان ساری چیزوں سے توجہ